قرار ہے، یعنی نیت ہے وضو کی۔ 5 واجبات وضو ہے، جملے غور سے سننا۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے جب بندہ وضو کرے اللہ فرماتا ہے اگر وہ 2 رکعت نے مجھ پر ظلم کیا، توجہ چاہتا ہوں، جس نے وضو کیا اور نماز نہ پڑھی، کوئی سی نماز پڑھ لے، شکرانے کی پڑھ لے، اتنی نعمتیں تو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی۔ سید الساجدین ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر کسی بندے نے وضو کیا 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، اللہ کہتے ہیں اس نے ظلم کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ وضو کرے 2 رکعت نماز بھی پڑھے، اگر اس نے اللہ سے دعا نہیں مانگی تو اللہ کہتا ہے اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا، میں جو دینا چاہتا ہوں اس نے مانگا کیوں نہیں۔ اللہ خود کہتا ہے نا مانگو مجھ سے، بلکہ میں ایک فرمان پڑھوں مولا کائنات کا، نہج البلاغہ میں ارشاد ہے وَعْلَمَ أَنَّ الَّذِي خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنُ لَكَ فِي الدُّعَاءِ وَتَقَفَّلُ بِالْإِجَابَةِ۔ اللہ نے اذن دعا دے کر قبولیت کا ذمہ خود لے رکھا۔ اسے سمجھے آپ؟ میں اللہ کے خزانوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے اذن بھی خود دیا ہے دعا کا اور قبولیت کا ذمہ بھی خود لے رکھا۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مانگتے ہیں، ایک ہوتی ہیں ضروریات، ایک ہوتی ہیں خواہشات۔ ضروریات تو اللہ ہر فقیر کی بھی پوری کرتا ہے، خواہشات کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ کچھ جو آپ مانگتے ہیں نا وہ خواہشات ہیں، وہ دعائیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ پسند کرتا ہے نا آپ کو۔ وہ کہتا ہے اگر میں نے اسے یہ دے دیا تو یہ باغی نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں میں بچوں کی مثال دوں، بچے بعض دفعہ چھری پکڑتے ہیں، موم بتی پکڑتے ہیں، یا اور کوئی اعلیٰ نقصان دینے والا پستول پکڑتے ہیں۔ ماں اور باپ محبت کرتے ہیں تو وہ ان سے پکڑ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ بچہ ناراض بھی ہوتا ہے کہ میرے سے یہ چیز کیوں چھینی گئی، ناراض ہوتا ہے یا نہیں، لیکن بڑا ہو کر کہتا ہے ماں باپ نے بڑا اچھا کیا تھا، جو میرے ساتھ محبت میں پیش آ کر یہ چیزیں انہوں نے مجھے لے لی تھی۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ تیری اماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا تجھے ایسی چیز دوں جو تیرے لیے نقصان دے۔ غور ہے یا نہیں آپ کا؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات۔ آپ کے جتنے رشتے ہیں وہ ذرا ذہن میں لاؤ، کلوز رشتے شاید ماں، بہن، بیٹی، باپ، بیٹا، سسر، ساس، بھائی، یہی ہے قریبی رشتے۔ اب تصور میں دیکھنا جو میں ہدایت آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان میں تمام رشتے، ان سے جب کوئی چیز مانگی جائے تو 1-2 دفعہ تو دیں گے، پھر محسوس کرتے ہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، مثلا باپ بیٹے سے کہے نا 10,000 روپیہ مجھے چاہیے، 1 دفعہ دیتا ہے، دوسری دفعہ باپ کہے نا پیسے چاہیے، ابا تینوں یہ کل تے 10,000 روپیہ دے۔ ہو سکتا ہے گھنٹہ بحث کرنے کے بعد دے بھی دے، لیکن جتلایا ہے یا نہیں؟ جتلایا ہے۔ باپ بیٹے کو دے 500 دے، پوچھے پھر پیسے چاہیے، باپ ہو کے کہتا ہے تینوں 500 روپیہ کل دیتا نہیں تھی، یعنی احساس دلاتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ تصور میں لے آؤ سارے رشتے جتنے آپ کے قریب ہیں، سر اٹھاؤ میرا جملہ سنو، جتنے بھی آپ کے کلوز رشتے ہیں وہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔
غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے فضائل میں خطابت میں مالک نے بی بی کے توسل سے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ چاہوں تو سارا گھنٹہ نعرے بجتے رہے، لیکن ان کا فائدہ نہیں۔ نعرہ پلے نہ پڑے، ہدایت پلے پڑے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مجلس سننا ثواب ہے، مجلس سمجھنا انقلاب ہے۔ سنو گے تو ثواب ہوگا، سمجھو گے تو تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، آپ اپنی زندگی سنوار لیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دعا بارگاہ الہی میں چھٹے فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو تو یقین کامل سے اس کی ابتدا میں بھی درود پڑھو، اس کی انتہا پر بھی درود پڑھو، پہلے بھی درود، آخر میں بھی درود، درمیان میں رکھو دعا۔ شاہ جی کمال ہے، درمیان میں دعا رکھو۔ مثلا بچوں کو سمجھاؤں، یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، یہ بھی درود ہے، یہ بھی درود، درمیان میں تسبیح ہے، یہ دعا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پہلے حصے کو قبول کرے، نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نہیں سمجھے، کیونکہ میری اوقات ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں سمجھا نہیں سکا، اور واقعی نہیں سمجھا سکا۔ ابھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نماز پڑھتا ہے بھائی؟ اللہ نماز، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ پھر سن لو، اللہ خود نماز، بولو یار تسی ڈردے ہو، اللہ نماز نہیں پڑھتا لیکن ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم پڑھو۔ حکم دیتا ہے یا نہیں؟ پڑھو نماز۔ اللہ خود روزے نہیں رکھتا لیکن ہمیں کہتا ہے کہ روزے رکھو۔ اللہ خود حج نہیں کرتا، ہمیں کہتا ہے کہ حج، سر اٹھانا، حج کرو۔ لیکن جب نبی اور نبی کی اولاد پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے نا، کیا بات ہے، آپ کی کمال ہے۔ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو، میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ درود پڑھتا ہے، جو حج نہیں کرتا وہ درود پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ درود پڑھتا ہے۔ میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو۔ پڑھو ذرا آج ایک مرتبہ بلند لہجے میں، اللہم جس کا حکم خود دے وہ قبول کرے گا نا، وہ قبول ضرور کرے گا۔ تو یہ ہے دعا، یہ ہے درود، یہ بھی ہے درود۔ ایسا ہو نہیں سکتا اللہ پہلے حصے کو بھی قبول کر لے، آخری حصے کو بھی قبول کر لے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ درمیان میں ہماری دعا کو قبول نہ کرے۔ ایک اب درود اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ میرے برادران مانی، اس کی بارگاہ میں جس کی بارگاہ سے ہم آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں نا، پیدا کوئی اپنی مرضی سے ہوا ہے؟ ہولی بولے ہو، نہیں ہوا۔ کس کی مرضی سے پیدا ہوا؟ اللہ کی مرضی سے۔ جانا کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ میری طرف دیکھو گے، جب آنا تیری مرضی کا نہیں، جانا بھی تیری مرضی کا نہیں، تو درمیان میں رہنا تیری مرضی کا کیوں ہے؟ آئے آئے
معاف کرنا جو موضوع ہے میں آگے جانا چاہتا تھا لیکن دعا کے فلسفے نے مجھے یہاں لے آیا. آنا تیری مرضی کا نہیں، اس نے بھیجا ہے، اس نے بھیجا ہے. لطف لوگے، اس نے بندے کو بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بننے کے لیے بھیجا ہے. آئے ہائے نہ میں سمجھا نہیں سکا. اس نے کہا جا، تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، میری بارگاہ میں آنا تو بندہ بن کے آنا، بندہ بن کے آنا میری بارگاہ میں، بندہ بن کے آنا میری بارگاہ میں، اور میں تیری انتظار کروں. میں کچھ کہہ رہا ہوں. جو بندے 40 سال نماز کے قریب نہیں گئے، 20 سال میں نہیں گئے، 10 سال سے نہیں گئے، تو وہ کہتا ہے میری بارگاہ میں ہی نہیں آیا نا، میں اب بھی تیری انتظار میں. آج تجھے سمجھ آ گئی ہے نا، تو آج ہی آ جا. لطف لوگ سادات و غیر سادات. اللہ کہتا ہے 40 سال نہیں آیا، میں تیری انتظار کر رہا ہوں. اگر آتے ہوئے شرماتا ہے نا تو جن کو میں نے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے ان میں کسی ایک کو لے آ. ہائے ہائے، ان میں کسی ایک کو لے آ. مصطفیٰ کو لے آ تیری مرضی، مرتضیٰ کو لے آ تیری مرضی، حسین کی ماں کو لے آ تیری مرضی، سید الساجدین کو لے آ تیری مرضی. جب ان ہستیوں کو لے کر آئے گا تو تیرے آنے میں دیر ہوئی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے. اللہ مل کے بولو یار سارے، اللہ یا رسول اللہ. آجا. اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اگر ایک بات سمجھ آ گئی تو زندگی سنور جائے. میں بی بی کی دہلیز سے جو مجھے بھیک ملی ہے، اللہ کہتا ہے آجا میری بارگاہ میں. اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں یہ پوچھوں گا ہی نہیں پہلے کیا کرتا رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کثرت عمل کی ڈیمانڈ نہیں، حسن عمل کی ڈیمانڈ. میں خانپور میں اگر یہ پیغام نہیں دوں گا تو کہاں دوں گا؟ کثرت عمل کی ڈیمانڈ نہیں، حسن عمل کی ڈیمانڈ ہے. کون بہادر ہوگا جو میرے ساتھ اس جملے پر چلے؟ اگر کوئی بندہ خلوص نیت سے، کوئی ہستی خلوص نیت سے ایک ضرب مارے اللہ کی خاطر، اس میں حسن ہو پورا، تو پھر کائنات کا نبی اس ایک ضرب کو ثقلین کی عبادتوں سے افضل بنا دے. ایک ضرب ماری، ضربت والی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. میرے ساتھ عبادت ثقلین کا مطلب ہے ثقلین میں جو دونوں جہان ہیں، قیامت تک جن لوگوں نے بھی عبادت کرنی ہے. آدم سے لے کر جتنی عبادت ہو چکی، اب سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ کریں گے، اس سارے زمانے کی عبادت سے علی کی ایک ضرب. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی میرے بھائیوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، مل کے بولو گے سارے. ایک ضرب جو خلوص نیت سے لگائی وہ افضل ہے. آپ اپنے فروع دین میرے ساتھ گنیں گے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. جہاد چھٹے درجے پر. کیا بات ہے آپ کی.
کیا بات ہے آپ کی؟ جہاد چھٹے درجے پر ہے، چھٹے درجے کے پورے درجے پر نہیں، درجے کی ایک ضرب، سمجھ آئے تو چپ رہنا، کوئی بہادری نہیں، ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ خانپور کے ذہین شیعہ سنی بھائیوں، چھٹے درجے جہاد کی ایک ضرب کی عبادت جس علی کی کائنات سے افضل ہو، اس علی کے سجدے کا مقام کیا ہو؟ چھٹے درجے کی ایک ضرب۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حسن عمل کی ڈیمانڈ ہے، کثرت عمل کی ڈیمانڈ نہیں، حسن عمل کی ڈیمانڈ۔ مثلا بارگاہ میں کوئی بندہ ₹1,00,000 دیتا ہے، اس کا حسن عمل نہیں ہے۔ ایک بندہ ₹5 دیتا ہے، اس کے نزدیک وہ 5 افضل ہیں جو نیت خلوص سے دیے گئے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں عمل گنے نہیں جاتے، عمل تولے جاتے ہیں۔ خلوص کس میں زیادہ ہے اور خلوص کس میں کم ہے؟ میری بات پر توجہ ہے تو ایک صلوات بلند لہجے میں پڑھ لیں، محمد میں شاید وہ ضرب بچے نہ سمجھ سکے اتنے خلوص سے۔ اگر کوئی ہستی خلوص نیت سے نبی کے بستر پر موت سمجھ کے سو جائے کہ موت آنی سو جائے، تو اس کا وہ سونا کائنات کے جاگ جاگ کر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ موت کا بستر ہے یا نہیں؟ نبی نے فرمایا علی میرے بستر پر خطرہ ہے اور سونا ہے اور تو نے سونا۔ اگر آپ کا مزاج میرے ساتھ ہے تو جس دن پیغمبر نے کہا تھا نا سونا ہے، تو پھر علی جاگا نہیں یار، میں بے نیازی نہ آپ کریں نا، پھر علی پھر جاگا نہیں، حالانکہ سونے کا حکم نہیں دیا جاتا، نہ رونا حکم سے ہوتا ہے نہ سونا حکم سے ہوتا ہے۔ بندے کو حکم دے روئے وہ نہیں روئے، بندے کو حکم تو سو جائے، کیسے سو جائے؟ نیند آئے گی تو سوئے گا۔ سارے کائنات کے دنوں میں 1,000 رکعت نماز پڑھنے والا علی اس دن پھر سویا ہے، جاگا نہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں 1,000 رکعت نماز پڑھنے والے بندے نے سوال کیا، مولا آپ تو پہلے 1,000 رکعت نماز پڑھتے، اس دن آپ سو گئے۔ فرمایا پہلے میں اللہ سے اتنا ڈرتا تھا کسی دن بھی موت آ سکتی ہے، میرے ساتھ رہنا، کسی دن بھی موت آ سکتی ہے، لہذا میں 1,000 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ اس رات مجھے زندگی کا اتنا یقین تھا کہ میرے نبی نے کہا تھا کافروں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ یعنی میری زندگی کی ضمانت میرے نبی کے لفظوں میں تھی کہ موت نہیں آ سکتی، چونکہ نبی نے کہا ہے امانتیں واپس کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ 1,000 رکعت نماز پڑھتے علی، 1,000 رکعت نماز پڑھتے۔ دست بستہ عرض کروں خانپور میں کہ مولا 1,000 رکعت نماز پڑھتے تو نیند کیسے آ گئی؟ نیند کیسے آ گئی؟ اتفاق ہے نا، پہلے تو نہیں سوتے۔ میں کہتا ہوں اس میں ایک راز اور بھی ہے۔ لوگوں نے علی کو جاگتے جاگتے دیکھا تھا،
علی نے آج سو کر بھی توحید بچائی. ہائے ہائے خان پروان اللہ اکبر. آج ہجرت پر سو کر بھی علی نے سو کر بھی توحید بچائی. کہ جو لوگ مجھے جاگتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی, اللہ کو نیند نہیں آتی. میں سو کر بتاؤں کہ مجھے آتی ہے, میں علی ہوں, جسے نہیں آتی وہ اللہ ہے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. آپ کی سماعت, سبحان اللہ. ذہن سمٹ گئے. میں ایک اور سوال کروں مولا, یہ جو آپ سوئے ہیں 1,000 رکعت نماز پڑھتے تھے, وہ تکبیر کی آواز ہوتی ہے, اللہ اکبر. کچھ نمازیں جہری ہیں, کچھ اخفاتی ہیں. تکبیر کی آواز رات کو بھی کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ اللہ اکبر کی جو صدا ہے نا, عداوت رسول میں یہ بھی گناہ ہے. میں سمجھا نہیں سکتا, چونکہ نبی کی بستر پر سوئے تھے نا, کافر لوگ انتظار کر رہے تھے. اب جو علی اللہ اکبر کہتے انہیں باہری پتہ چلتا یہ نبی تو نہیں, یعنی نبی کی عداوت میں علی اللہ اکبر بھی نہیں کہتا کہ شاید نبی کی زندگی کو خطرہ ہو جائے تو وہ میرے پاس آ جائے. میرے بھائیوں میں کہتا ہوں مولا سوئے ہیں نہیں, سوئے ہیں جاگے نہیں. پہلے تو آپ ہر روز جاگتے ہیں. فرمایا میرے نزدیک لمبی لمبی نمازیں پڑھنا عبادت نہیں, حکم نبی سے سو جانا. میرے پیغمبر کے نزدیک عبادت ہے. ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ شعور والا ایک طرف. اگر میرا آپ ساتھ دیں گے, علی سو گئے موت کے بستر پر. موت کا بستر ہے نا, موت کا بستر. سارے دن کو بیٹھو بات توجہ سے سمجھائیں. علی سو گئے. کبھی نہ سونے والے نے علی کا سونا دیکھا. آئے ہائے, شاید میں کوشش کر کے سمجھا رہا ہوں. کبھی نہ سونے والے نے علی کا سونا دیکھا. جبرائیل کو بلایا. جبرائیل اس سونے والے سے جا کے پوچھ اپنا سونا بیچنا چاہتا ہے. اس سونے والے سے پوچھ اپنا سونا. میں کہتا ہوں یا اللہ تو کیوں خرید رہا ہے؟ آواز آئے گی خالص برا ہے. شادی خالص بنا ہے سونا, اس لیے خریدنا چاہتا ہوں. جس کا تصور باہر ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں. جو مجلس کے پنڈال میں اور غازی کے پہرے میں بیٹھے ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں. جبرائیل آئے, علی کو سلام کیا. یا علی سونا بیچنا چاہتے ہو؟ دو قسم کے گاہک ہوتے ہیں, دکاندار کچھ بیٹھے ہیں. دو قسم کے گاہک. ایک ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں 5-10 چیزیں ایسے 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 شاپ کے ڈال میں لو جھولا لو ملک صاحب لو شاپ پیسے, اور پیسے آ جان کہتے, اور پھر بھی پیسے وہ کہتے ہیں جناب جو مرضی دے دو. جو گاہک اپنا ہے نا, جو مرضی دے. ایک پرایا گاہک ہے, اس کو گاہک دکاندار گن گن کے کہتا ہے یہ اتنے کی, یہ اتنے کے ساتھ بل بناتا ہے, یہ اتنے کی ہے. وہ کہتا ہے بھائی کم کرو. کہانی پیچھے سے اتنی پڑی. دو قسم کے گاہک ہیں کہ نہیں؟ دو قسم کے. جبرائیل نے کہا نا سونا بیچنا چاہتے ہو؟ علی نے کروٹ بدل کے کہا خریدار کون ہے؟ ہائے ہائے, او ہو. علی نے کروٹ بدل کے کہا
کسٹمر اپنا ہے، اسے کہو جو مرضی دے دے. نا 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 نا، تھوڑا سا اور بلند کرے اپنے آپ کو. شاہ جی میں شکر گزار ہوں، آپ کا مزاج مل گئے تو اگلا جملہ سن لو. جب کہا نا گاہک اپنا ہے جو مرضی دے دے، جبرائیل تیز کیا اللہ، وہ کہتا ہے جو مرضی دے دو. کہا اچھا آج کے بعد اس کے منہ سے نکلا ہے نا جو مرضی دے دو، تو آج کے بعد جو میری مرضی ہے نا. سبحان اللہ. جو میری مرضی ہے، ان کا مالک علی، علی کے نفس کا مالک میں. سودا ہوا نا بھائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے. سودا ہوا، سودے کے بعد نفس سے علی یعنی جان علی اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی رضائیں. اور میں سودا بتا رہا ہوں آپ کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، قرآن کی آیت ہے. سودا ہوا، رضائیں علی کے پاس، علی کا نفس اللہ کے پاس، جان اللہ کے پاس. اب جو بندے اس دور میں بیعت لینا چاہتے ہیں، بیعت ہوتی ہے جسم کی، بیعت ہوتی ہے جان کی. علی تو اپنی جان ہی بیچ چکا ہے. بھائی قرآن میں رسید موجود ہے، رسید علی کی جان بک گئی، اللہ کی رضائیں بک گئی. اب جس نے ہجرت کے بعد خانپور والوں بیعت لینی ہے، وہ علی کے دروازے پہ نہ آئے، وہ اللہ کے پاس جائے. اور جس نے رضی اللہ بننا ہے، بس میرا آخری پیغام ہے. یہ نبی نے کیا کہا تھا؟ علی کافروں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. کافروں کی امانتیں تھی نا نبی کے پاس، کافروں کی امانتیں نبی کے پاس. کوئی تاریخ مجھے بتائے کہ نبی نے بتایا ہو علی تمہیں سونا ہے، یہ امانت خدا کی ہے. یار کیا سن رہے ہو؟ آئیں گے صبح، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ ان کے جا کے دیتے. نبی ویسے ہی دے کے چلے گئے. میں کہتا ہوں نبی اللہ اگر کوئی بدبخت کافر تنگ کرنے کے لیے علی کو آ کے کہے سویا ہوا تو نبی کی بستر پر ہے، میری امانت بھی تھی، میری امانت بھی تھی، مجھے واپس کر. نبی فرماتے ہیں مہدوی تو خطیب ہے، میں صلح کے اسے آیا ہوں. اگر کوئی کافر غلط بیانی بھی کرے گا نا تو وہ امانتوں سے پوچھ لے گا تو کس کی ہے، تو کس کی ہے. مل کے بولو سارے حیدری. وہ امانتوں سے پوچھ لے. اچھا یہ کافروں کی امانت ہے. میرے بچے نوجوان میرے بات کو سمجھیں، بزرگ تو کافی جانتے اس بات کو. یہ امانتیں کن کی ہیں؟ اور تسی کافروں تو ڈر دے اچھا بولو یار. کافروں کی امانتیں، کافروں کی امانتیں. نبی ایک رات کے لیے جائے، کافروں کی امانتیں. کبھی تصور میں سوچا ہے کہ اللہ کی بھی کوئی امانت نبی کے پاس ہے؟ قرآن اللہ کی امانت، دین اللہ کی امانت، شریعت اللہ کی امانت، حکومت اللہ. بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ حکومت اللہ کی امانت، دین اللہ کی امانت، قرآن اللہ کی امانت، ہدایت اللہ کی امانت. یار عجیب ستم ظریفی ہے جو نبی ایک رات کے لیے جائے. کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو دے کے نہیں جاتا تو وہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے دین جیسی امانت غیر معصوم کو کیسے
زحمت تمام. میں کہتا ہوں کہ یہ کافروں کی امانتیں نبی نہ علی کو دینا، اللہ کے دین جیسی امانت، یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. آج بس اتنا کہ اس وقت آپ علی کے عشق میں ہیں کم از کم، کیونکہ میں نے فضائل علی پڑھا، علی کے عشق میں ہے، حسین کے عشق میں چونکہ عشرہ چل رہا ہے. آج خانپور میں کتنے معززین ہیں. آئیے ایک محاسبہ کرتے ہیں چونکہ مجلس کا آپ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے. مقام ہے تو محرم سے 10 دن پہلے ہر گھر میں باتیں ہوتی ہیں، 9 دن رہ گئے چاند نکلے، 8 دن باقی ہے چاند نکل، 7 دن، یعنی اتنا عشق سے انتظار کرتے ہیں محرم کا. اس حسین کے صدقے میں آج مجلس کا ماحصل ایک برائی سے توبہ کا ارادہ اور ایک نیکی میں اضافہ. اگر بات پسند آ گئی ہے تو صلوات کا سہارا دو، ذرا مجھے سمجھ آ رہا ہے. میں جسارت کر رہا ہوں لیکن حکم نہیں دے رہا. اگر آپ میرے اس پروگرام پر ایگری ہیں، 1 منٹ کی بات ہے تو میرے ساتھ اشارہ کریں کہ میں بات کروں آگے. سبحان اللہ. ایک برائی سے توبہ، میں حکم نہیں دے رہا چھوڑ